اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے ویڈیوز ریکارڈ کرائے اور ان میں مختلف موضوعات پر حروف مقطعات کے حوالے سے بات کی۔ آج میں ایک انتہائی اہم اور بنیادی موضوع پر بات کرنے چلا ہوں، جو ہم سب کے لیے، خاص طور پر ہمارے ملک میں رہنے والوں کے لیے سب سے زیادہ اہم موضوع ہے قرآن کے حوالے سے، اور وہ ہے قرآن کیسے پڑھا جائے۔ قرآن کیسے پڑھا جائے، اور یہ ہم دے رہے ہیں وہ سوچ جو ایک نان عرب، غیر عرب، غیر اہل زبان عرب کے لیے موزوں ترین تصور ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے حوالے سے۔ یہ جو بھی ٹیکسٹ ہم پڑھتے ہیں، جسے پڑھنا کہا جاتا ہے، چاہے وہ خط ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ کوئی شاعری کی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی تاریخ ہو، چاہے وہ کوئی داستان ہو، اس کے حوالے سے ہمیں ایک بنیادی تصور ہوتا ہے، اور وہ ہے تجسس، کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ کہاں سے یہ مضمون آیا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، اور یہ کس کو بھیجا ہے۔ یہ تجسس اگر نہ ہو تو قاری کے لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسٹ کے حوالے سے یا نص کے حوالے سے بنیادی تجسس کا فقدان ہے، اور یہ عام ہے۔ ہم فاتحہ پڑھیں، ہم بقرہ پڑھیں، ہم سورہ فیل پڑھیں، بس ہم آواز سن کر رہ جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں جاننا بھی چاہتے کہ اس کے اندر کیا تھا، یہ مضمون کیا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے اور کس کو بھیجا ہے، اور یہ کس کے لیے ہے، اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو اس کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی تصورات کو صاف اور واضح کرنا ہوگا کہ قرآن ہے کیا۔ دیکھیے، قرآن کو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حسن کا ایک معجزہ ہے، کلام کا ایک معجزہ ہے، قوت کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں ایک شعر ہے، انگریزی میں ہے، "A thing of beauty is a joy forever." A thing of beauty is a joy forever، یعنی ایک خوبصورتی والی چیز جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی کا باعث، اطمینان کا باعث، قوت کا باعث، طاقت کا باعث، جمال کا باعث، جلال کا باعث بن جائے، یہ ہے قرآن۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، اور ہم کس سے بات کر رہے ہیں، اور ہم کس مزاج سے اس کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے۔ یہ ٹاک میں نے مختصراً پہلے جامعہ علیمیہ نارتھ نازو آباد کراچی میں دی، 25 اگست کو 2023۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے اسی طرح استفادہ کر سکیں جیسا کہ جامعہ علیمیہ کے طلباء نے کیا، جیسا کہ وہاں کے علماء نے کیا، اس کو پسند کیا اور اس کے بارے میں بہت اچھی اچھی رائے دیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن ایک جمال ہے، اور یہ صرف جمال نہیں ہے، یہ آپ کے اندر، اپنے قاری کے اندر جمال پیدا کرتا ہے، اور یہ آپ کے اور ہمارے کردار کو جمال عطا کرتا ہے، ہماری شخصیت کو بھی جمال عطا کرتا ہے، ہماری روح کو بھی جمال عطا کرتا ہے، ہمارے جسم کو بھی جمال عطا کرتا ہے، ہمارے چہرے کو یہ نور دیتا ہے، ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے،
اور ہماری موت کو یہ امر بنا دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اس لیے قرآن کا تعارف ہونا ہم سے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے کیریئر کو بھی بیوٹیفل بناتا ہے، یہ ہمارے دولت کو بھی خوبصورت بناتا ہے، اور دولت کو عزت مند بناتا ہے۔ دولت کو وہ قوت بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے۔ یہ وہ دولت نہیں ہے کہ جسے پا کر لوگ ذلیل ہوں، بلکہ اس دولت کو پانے سے انسان اور اس کا قاری عزت مند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہمارے تعلقات کو بھی خوبصورتی دیتا ہے، ہمارے معاملات کو بھی خوبصورتی دیتا ہے، ہمارے نام کو بھی خوبصورتی دیتا ہے، اور ہماری شہرت کو بھی یہ خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کو بھی خوبصورت بنانے والی کتاب ہے، ہماری سوچ کو بھی خوبصورت بنانے والی کتاب ہے، ہمارے لائف سٹائل کو بھی خوبصورت بنانے والی کتاب ہے، ہماری محبتوں کو بھی خوبصورتی دینے والی کتاب ہے، ہمارے پیار کو بھی خوبصورتی دینے والی کتاب ہے، ہماری عادتوں کو بھی اور ہماری دعاؤں کو بھی اور ہماری عبادتوں کو بھی، ہماری عبادت کو بھی اور ہماری عبادات کو بھی خوبصورت بنانے والی کتاب القرآن کریم ہے۔ اس کی بہترین مثال قرآن پاک خود دیتا ہے۔ مثال ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام جس طرح جس ماحول میں رہے، لیکن جب وہ اللہ کی مرضی پر چلے تو ان کا کردار خوبصورت ہوا، ان کے اعمال خوبصورت ہوئے، ان کے اخلاق خوبصورت ہوئے، ان کی تنظیم، ان کا مینجمنٹ، اور وہ ایسا کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ 7 سال کے قحط کو انہوں نے امن اور خوشحالی میں بدل کر ایک پورے ملک کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے 7 سال کے طویل قحط کو اور 7 سال کے طویل قحط پر قابو پایا، جو کہ ناممکنات میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ 7 دن تک آٹا نہیں ملے گا تو یہاں تو لائنیں لگ جاتی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، بلکہ آپ پوچھیں گے کہ یہاں تو قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے، یہاں تو مساجد میں پڑھا جاتا ہے، یہاں تو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، یہاں نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا نہیں جاتا؟ اس کو میں تھوڑی سی دیر میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن آپ کو حوصلہ دیتا ہے، قرآن آپ کو قوت دیتا ہے۔ اور دیکھیے اس کی ایک مثال اس قوت کی، فرعون کے جادوگر۔ فرعون کے جادوگر ایک لمحہ پہلے فرعون سے سوال کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سوال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر فتح حاصل کر لیں، کامیابی حاصل کر لیں، اگر ہم ان کے جادو کو، جو وہ کہہ رہے تھے جادو ہے، اگر ان کے جادو کو ہم زیر کر لیں، جبکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا، تو اگر ہم ان کو زیر کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو انہیں جواب ملا، آپ ہمارے مقرب بندوں میں شمار ہوں گے۔ بڑی اچھی بات تھی ان کے لیے۔ وہ ایک بھکاری کی طرح سوال کر رہے تھے، لیکن جب ان پر اللہ کے قوت کی اور ایمان کے قوت کی روشنی کھلی تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ جب فرعون نے انہیں چیلنج کیا کہ یہ تم ایمان لے آئے میری اجازت، میری اذن کے بغیر، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں معلوم ہے تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اب دیکھیے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ اب انہیں اللہ کی قوت کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ تم ہمیں اس زندگی میں سزا دے سکتے ہو۔ زندگی تو ایک طویل زندگی پڑی ہے جس پر تمہاری کوئی دسترس نہیں ہے۔ یہ ہے وہ قوت جو فرعون کے جادوگروں کو ایک لمحے میں حاصل ہوئی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پڑھنے والے قرآن کو کمزور نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔